آج کا دن ہے یوم عاشور۔ کربلا سے پہلے بھی یہ دن بہت محترم تھا انسانی تاریخ کے اندر، اور بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ دن نجات کا دن تھا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ہجرت کے بعد مدینہ میں تشریف آوری کے بعد اس دن روزہ رکھا۔ مگر کربلا کے بعد 10 محرم الحرام کا سارا تعارف وہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے ساتھ۔ 61 ہجری کے بعد سے 61 ہجری کے بعد سے سارا تعارف اس کا وہ امام عالی مقام کے قدموں سے وابستہ ہو گیا۔ یقیناً یہ جو ظلم کی ایک داستان ہے، ایک ایک چراغ اہل بیت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں دلوں کو جلا ملتا چلا جاتا ہے۔ اور جہاں تک امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو مناجات ملتی ہیں اور آپ نے ساری زندگی پھر ان مناجات میں گزاری، اس لیے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے۔ آپ اور میں تو کتابوں میں کچھ نہ کچھ پڑھ کے آج ہماری زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ ان کو بیان کریں، ایسے ہی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور دیکھ کر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کی خاطر اتنی بڑی قربانی اور اتنا بڑا حوصلہ اور اتنا بڑا عزم، یقیناً یہ انہی کا کام تھا اور وہی کر گئے، اور انہی کے ذمہ لگا تھا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، اور وہی بچا گئے، اور ہمارے پاس تو وہی محفوظ دین آیا، اور آج ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ ایک الگ داستان ہے۔ اگر میں آج کے دن کی مناسبت سے یہ ذکر کروں کہ دیکھیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے کتنی آزمائشوں سے گزارا کہ ہر ایک جوان کی لاش مبارک کو آپ مقتل سے اٹھا لاتے ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اور پھر ہر کوئی آپ پر قربان ہو گیا، اور جب پھر آپ جاتے ہیں تو نہ آپ کو کوئی الوداع کرنے والا ہے، نہ کوئی گھوڑے تک پہنچانے والا ہے، نہ کوئی دلاسا دینے والا ہے۔ ہاں اگر ہیں تو سیدہ سکینہ ہیں، جن کے اوپر آج آنے والی شام بہت بھاری گزرنے والی ہے کہ ریت کربلا کی ہوگی، اور ان کو اپنے بابا کی فرقت میں یہ رات گزارنی ہوگی۔ یقیناً ان کے لیے بہت بھاری وقت آنے والا تھا، اور پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلتے ہیں مقتل کی طرف تو قربان جائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیسا شعر تھا، اسد اللہ الغالب، ان کا کیسا یہ وارث تھا۔ میدان کربلا میں جس سمت آپ جاتے ہیں کوئی آپ کے مد مقابل ٹھہرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا، اور آپ جس سمت تلوار لہراتے ہیں تو وہ بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ دور سے آپ کو تیر لگاتے رہے، اور آپ کے جسم مبارک کا کوئی ایک حصہ نہ رہا جس پر زخم نہ لگا ہو، اور جب آپ اس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو تب کسی کو یہ جسارت ہوتی ہے کہ جا سکے، اور اللہ کی جانب سے وہ ندا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ کہ سب کچھ قربان کر کے بھی اے حسین آپ مطمئن ہیں، اس لیے کہ دین مصطفیٰ بچ گیا، باقی کچھ بچا یا نہیں بچا، اور اس کو اللہ کی طرف سے اس روح مقدس کو، روح مبارک کو ندا آ گئی، اور وہ ندا آئی تو دیکھیے اردو لٹریچر کے اندر معلیٰ کا لفظ یا عرش کے ساتھ لگا ہے یا کربلا کے ساتھ لگا ہے، کیونکہ معلیٰ کہتے ہی اس مقام کو ہیں جہاں جلوہ حق آشکار ہو جائے، اور یا وہاں آشکار ہوا یا یہاں آشکار ہوا، اور کیوں آشکار نہ ہوتا کہ حسین نے عشق کے امتحان میں وہ کامیابی حاصل کی تھی کہ جلوہ حق آشکار ہوا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخرو ہوئے، اور وہ رات آتی ہے آپ نے جان آفرین کے سپرد فرما دی، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کی عظمت اور شان دیکھیے، آپ پر کتنا بڑا امتحان آیا۔ امام علی مقام اس قافلے کے امام تھے، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا، صحیح، اور اب اس قافلہ جس میں اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک مرد سوائے امام زین العابدین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے کوئی دنیا ظاہری طور پر نہیں رہا، اس قافلے کی قیادت اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے کندھوں پر آئی ہے۔ تو سوچئے کیسی مشکل قیادت ہوگی یہ، اور اس رات کو وہاں گزارا جاتا ہے اور لاشیں پڑے ہیں، اور جیسا کہ ابھی شعر میں یہ بات گزری تھی کہ نہ کوئی دفنانے والا ہے نہ کوئی کفنانے والا ہے، اور وہ بے غور پڑے ہیں لاشیں ریت پر، اور ساری رات بیت جاتی ہے، اور ساری رات ان خیموں میں جب بیت جاتی ہے اور صبح اس قافلے کو لے جایا جاتا ہے پھر کوفہ کی طرف اور پھر شام کی طرف، جب شام کا آپ نے سوال میں ذکر فرمایا، تو جب لے جایا جاتا ہے تو پھر وہ اس قافلے کو جن میں مستورات ہی تھیں اور سوائے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو گھما کر اس سمت سے لے جایا جاتا ہے جہاں وہ لاشیں پڑے تھے، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہاں سے مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا، اے نانا جان، دیکھیے یہی وہ حسین ہے جسے آپ نے اپنے کندھوں پر سواری کرائی، یہی وہ حسین ہے جسے آپ نے اپنے زلف مبارک مہار بنا کے کیا کیا لاڈ اٹھائے، تو دیکھیے حسین نے آپ کے دین کی خاطر کتنی بڑی قربانی دی، اور دیکھیے کہ جتنے لاشیں پڑے تھے پہچان نہیں ہو پاتی تھی کہ ان میں سے حسین کون ہے، صرف ایک ہی نشانی رہ گئی تھی کہ ہر دھڑ کے ساتھ سر تھا، اور جس دھڑ کے ساتھ سر انور نہیں تھا، بس یہی نشانی تھی آج کہ یہ لاشا امام علی مقام امام حسین کا ہے۔